السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فلمی صنعت کے صف اول کے ہدایتکار آغا حسن عسکری، جن کے کریڈٹ پہ سلاخیں، دوریاں، تیرے پیار میں، میلہ اور وحشی جٹ جیسی لاتعداد فلمیں ہیں۔ آج ان سے پرانی یادیں شیئر کریں گے۔ جی آغا صاحب بتائیے، آپ نے بہت سی فلمیں بنائیں اور بہت سے ٹاپ سٹارز کے ساتھ کام کیا، اور شوٹنگ کے دوران بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی آج کوئی ایسا واقعہ سنائیں جسے آپ آج تک بھلا نہ پائے ہوں۔ یہ طاہر صاحب، ایسا اکثر ہوتا ہے، اور زندگی ہے ہی ایسے ہی، حادثات کا ایک مجموعہ ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں، بعض حسین یادیں بھی ہیں، بہت سی تلخ یادیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ ابھی جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، اس واقعے میں مجھے ایک نئی زندگی بخشی، اور وہاں سے بلکہ میری ایک نئی زندگی کی ابتدا بھی ہوئی۔ جی یہ واقعہ میرے اسسٹنٹ شپ کے دوران تھا، میں ابھی ڈائریکٹر نہیں بنا تھا۔ اچھا، ایک فلم بن رہی تھی ماں پتر، اس کے ڈائریکٹر تھے وحید ڈار صاحب، میں اس فلم کا معاون اعلیٰ ہدایتکار تھا، وحید ڈار صاحب کا دست راست تھا، اور اس فلم کے جو اداکار تھے وہ ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کے بہت ہی مایہ ناز، بہت ہی بڑے، بہت ہی شفیق، بہت ہی بہترین اداکار سدھیر صاحب تھے، جنہیں ہم لالا جی کہہ کے مخاطب کرتے تھے۔ تو اس فلم کا ایک واقعہ ہے، تو واقعہ وہ کچھ یوں ہے کہ سدھیر صاحب اس فلم میں ایک بڑے ہی باغیرت ایک گاؤں کے ایک دیہاتی کا کردار کر رہے تھے۔ مظہر شاہ جو اس فلم کے ویلن تھے، وہ لالا جی کی جو فلم میں بہن تھی اس کو اٹھا کے، زبردستی اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں۔ اب وہ سیکوینس کچھ اس طرح سے پکچرائز ہو رہا تھا کہ مظہر شاہ اس بہن کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں، گھوڑوں پہ ڈالا ہوا ہے، تو لالا جی گھوڑے پہ اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ گھوڑوں کے شاٹ تو ہم لیتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو کلوز اپ شاٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جیپ وغیرہ پہ کھڑا کر کے۔ کیمرہ مین جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ لے لیتا ہے، اور ہم لگامیں اور باگیں جو ہوتی ہیں گھوڑے کی، وہ ہم اداکار کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ گھوڑا، وہ لگتا ہے جیسے وہ گھوڑا بھگا رہا ہے، تو وہ جی، اور وہ لگامیں اسسٹنٹ نے پکڑی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے وہ فوٹوگرافر جو ہوتا ہے وہ اس کو فلم اس کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب سیکوینس کچھ اس طرح سے تھا کہ جیپ تھی، جیپ میں میں نے لگامیں پکڑی ہوئی ہیں، اور میرے ساتھ سرور گل صاحب کیمرہ مین، اللہ غری کا رحمت کرے، وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہے، لالا جی بھی نہیں ہے، وہی ڈار صاحب بھی نہیں ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو غری کا رحمت کرے۔ ڈار صاحب برابر بیٹھے ہوئے جیپ کے، اور ایک شخص جیپ چلا رہا ہے، اور میں نے لگامیں پکڑی ہوئی ہیں، اور میرے اوپر سرور گل صاحب بیٹھے ہوئے، کیمرہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لالا جی کو انہوں نے کلوز اپ میں رکھا ہوا ہے، اور اب جیپ چل رہی ہے تیزی، چونکہ کیمرے کی طرف ہی تھا نشانہ ان کا، سامنے گھوڑے بھاگ رہے تھے، وہ دکھانا تو یہی تھا۔ اب میں اور سرور گل دونوں آگے ان کی رینج میں تھے، ہم 3 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ وہی ڈاکٹر صاحب پرومپٹ کر رہے ہیں کہ لالا جی وہ لے کے جا رہا ہے بہن کو، آپ نے گن لوڈ کر لیا ہے لالا جی، اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے۔ اب یہ سوچ لیں آپ کہ آپ کو کیا انتخاب کرنا ہے۔ بہن، ہاں، ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ان کو یہ جذبہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے اب بہن کو ہی مار دیں، آپ گولی چلا دیں، آپ چلائیں لالا جی، فائر کریں لالا جی، لالا جی فائر کریں۔ لالا جی نے ایم لیا ہم دونوں پہ، اور اب وہی ڈاکٹر صاحب شور مچا رہے ہیں، لالا جی فائر فائر، اور لالا جی فائر نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے بالآخر انہوں نے کہا جی کٹ کریں، دوبارہ شاٹ لیں گے۔ تو جیپ رک گئی، تو لالا جی نے بھی گن نیچے کر لی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے لالا سدھیر سے پوچھا کہ آپ لالا جی آپ نے فائر نہیں کیا؟ تو انہوں نے، لالا جی نے گن نیچے رکھی، اور لالا جی نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہ عسکری، مجھے عسکری کہتے تھے، اور تم نے کارتوس جو ہے اس میں سے وہ چھرے نکال دیے تھے؟ اچھا، وہ ہوتا یہ تھا کہ ہم وہ جو کارتوس ہوتا تھا 12 بور کا، اس کو وہ ہم چاقو سے کھرچ کے اس کے چھرے باہر وہ اس کو نکال دیتے تھے، تو اس میں وہ بے ضرر سا ایک گتے کا ٹکڑا رہ جاتا تھا، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، ایک شعلہ سا نکلتا تھا اور کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ تو میں وہ نکالنا بھول گیا تھا وہ چھرے،
اچھا اس میں سے وہ جو جتنے بھی وہ اتنے ڈھیر سارے اس میں چھڑے تھے. ہاں. 12 بور کا کارتوس تھا. ہاں وہ اگر 2 کارتوس لالا جی کہیں وہ ٹریگر دبا دیتے ہاں تو ہم دونوں اس دنیا میں آج نہ ہوتے. مطلب ہے اچھا. ہم دونوں کی چھٹی ہو گئی ہوتی, سرور گل کی بھی اور بال میری بال بھی. اور ظاہر ہے ہاں جی وہ تو کچھ بچتا ہی نہ, ہمارا بچتا ہی نہ. ہم 3 ہاں. فٹ کی رینج پہ تھے اور ایم بھی ہمارا ہی تھا لالا جی. ہاں اور ہم بچ بھی اسی لیے گئے کہ لالا سدھیر جو پاکستان کے جنگجو ہیرو سمجھے جاتے تھے, ہاں جی. ان کے پاس اس زمانے میں بھی اسلحہ ہوتا تھا. اچھا. اور وہ چونکہ خود بھی اسلحہ رکھتے تھے ہاں تو انہوں نے جب لوڈ کیا اس کو گن کو ہاں تو ان کو احساس ہوا کہ کارتوس جو ہے یہ وزنی ہے, ہاں یہ وہ گتے کا نہیں لگ رہا نہیں. مجھے, وہ اس میں سے کچھ نکالا نہیں گیا ہوا. ہاں تو انہوں نے لوڈ تو کر لیا, لیکن ان کو ڈار صاحب کے بار بار پرومپٹ کرنے پر کہ فائر فائر, لالا جی نے فائر نہیں کیا. اور یہ لالا جی کی دور اندیشی تھی کہ ہم دونوں بچ گئے. اور آپ یقین کیجئے گا 5 منٹ تک سکتہ طاری رہا, ہم لوگ سب خاموش بیٹھے رہے, سرور گل, میں, سدھیر صاحب, وحید ڈار صاحب, کہ ابھی 5 منٹ پہلے کیا ہونے والا تھا. اگر یہ فائر ہو جاتا تو یہ سامنے 2 بیٹھے ہوئے جو ہیں, یہ کیمرہ مین اور میرا اسسٹنٹ, یہ تو اس دنیا میں نہ رہتے ہیں جی. اور آپ یقین کیجئے گا اس کے بعد لالا جی نے باقاعدہ نیاز بانٹی. یہ ایک چھوٹا سا محض آپ کو ایک اتفاق لگتا ہے, لیکن اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی. اور پھر اسی فلم کی ہی کامیابی سے مجھے ایک نئی زندگی اور ملی, جس نے مجھے اس عروج تک, اس شہرت تک پہنچایا, جس نے مجھے ڈائریکٹر بنایا, اور پھر میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہو. تو یہ حادثہ میرے لیے, یہ واقعہ میرے لیے بڑا ناقابل فراموش ہے, اگرچہ بہت شروع میں پیش آیا تھا. اچھا اچھا. تو اس کے بعد آپ نے پھر, اور یہ تو آپ کا آغاز تھا جب ڈائریکٹر بنے, تو ظاہر اس وقت بھی بہت سے واقعات پیش آئے ہوں گے. ایک فلم میں پروڈیوس کر رہا تھا جب یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نواز دیا عزت سے, شہرت سے, تو میں ایک پروڈیوسر بھی بن گیا ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ. تو میں ایک فلم بنا رہا تھا طوفان فلم کا ایک سیکوینس تھا. سلطان رئی صاحب, اس کی کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک فوجی ہے جو محاذ پہ دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہے اپنے وطن کی آبرو کے لیے, اپنے وطن کے وقار کے لیے, اپنے لوگوں کی عزت بچانے کے لیے. سیکوینس کچھ اس طرح سے تھا کہ افضال احمد دوڑ کے ایک ٹرین کے اوپر سوار ہو جاتا ہے. اب وہ سلطان رئی کی ریچ سے باہر ہے. اب وہ ٹرین بل کھاتی ہوئی ٹرین دوسرے راستے سے گزرنے والی ہے, اور اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے سلطان رئی کو اپنے دشمن تک پہنچنے کا کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرین کو پکڑ لے اور اس ٹرین پہ چڑھ کے اس برائی کا خاتمہ کر دے. وہ نیگیٹو کریکٹر کر رہا تھا اور اس ویلن کی موت تھی سلطان رئی کے ہاتھوں. سلطان رئی نے کہا کہ میں 2 پٹڑیوں کے درمیان لیٹ جاتا ہوں. اچھا. اور یہ چلتی ہوئی ٹرین جب میرے اوپر سے گزرے گی تو میں نیچے سے جمپ کر کے میں ٹرین کی جو بریکس ہیں, جو راڈز ہیں, میں چلتی ہوئی ٹرین کی راڈز کو جمپ کر کے پکڑ لوں گا اور اس پہ سے اوپر سے گھسٹتا ہوا دونوں ہاتھوں سے میں اس کنارے تک پہنچ جاؤں گا جہاں سے میں ٹرین کے اوپر چڑھ سکوں. اب یہ سوچ تو لیا گیا کہ ایسا کر لیتے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ تو بہت رسکی شاٹ ہے. ایک بہت قیمتی آدمی, اس کو ٹرین کی پٹڑیوں کے درمیان ہم لٹا دیں گے, اور یہ چلتی ہوئی ٹرین کو کیسے اچھل کے پکڑے گا. عموماً تو یہ تو اسٹنٹ مین بھی نہیں کر سکتا. یہ تو ٹرین کے دونوں ویلز جو ہیں دائیں بائیں اس کے ہیں, ذرا سا بھی ایک 2 انچ کا بھی کوئی غلطی ہو گئی اس سے, کوئی ذرا سی بھی اٹھنے میں, جمپ کرنے میں ذرا سا بھی 19-20 ہو گیا تو یہ تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا. میں اس کو نہ مانوں. میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں کرنا, کچھ اور سوچ لیتے ہیں, اس کو کینسل کر دیتے ہیں, سیکوینس کو کچھ اور بناتے ہیں. سلطان رئی بہت با ہمت آدمی تھے. سلطان رئی کو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. سلطان رئی بہت با کمال آدمی تھے اور مجھ سے بڑا پیار بھی بہت کرتے. اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں, میں ایسے ہی کروں گا. میں ٹرین کے نیچے لیٹوں گا اور اس کو آپ 2-3 شاٹس میں لے لیں. ایک دفعہ سے آپ لانگ شاٹ میں لیں کہ ٹرین میرے اوپر سے گزر رہی ہے, پھر آپ ٹرین کو روک دیں. پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ اس ٹرین کو چلائیں اور کیمرہ مین کو نیچے ہم ٹرین کے پہیوں کے درمیان جو جگہ نہیں ہوتی ہے وہاں اس کو باندھیں گے, اس کو کسی کپڑے وپڑے سے. وہ کیمرہ لے کے وہاں بیٹھے گا اور میں چلتی ہوئی ٹرین کے پہیوں کے درمیان میں سے جمپ کروں.
اب میں تو نہیں آمادہ تھا. اچھا میرا یہ خیال تھا کہ کیمرہ مین انکار کر دے گا اچھا کہ یہ نہیں، یہ رسکی شاٹ ہے، میں وہ دو پہیوں کے درمیان وہ جو اینگلارن سا نہیں بنا ہوتا، ہاں آپ مجھے وہاں پٹکے سے باندھ رہے ہیں اور میں نے کیمرہ بھی آنکھ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، ہاں اگر میں تھوڑا سا ہل گیا تو میرے بھی دو ٹکڑے ہو جائیں ہاں گے. ہاں وہ عبداللہ نام کا ایک لڑکا تھا کیمرہ اسسٹنٹ، اچھا وہ آمادہ ہو گیا. ٹھیک ہے اس نے کہا نہیں یار، اگر یہ اتنا قیمتی آدمی اگر یہ لیٹ کے شاٹ دے رہا ہے تو میں بھی لیٹ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، اچھا میں بھی کیمرے کے، میں بھی پہیوں کے درمیان جو جگہ ہے میں وہاں بیٹھ جاؤں. کیا اب میرے پاس کوئی گنجائش ہی نہ رہی انکار کرنے کی. طاہر صاحب آپ یقین کیجئے، وہ سلطان رہی اب پٹری کے درمیان لیٹا ہوا ہے. ہاں اب آپ ٹرین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹرین کو بہت سپیڈ سے چل رہی ہے، ہاں لیکن دو سائیکل کے پہیے بھی ہوں تو اس کے درمیان بھی جمپ کرنا ہاں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے. اور پھر یہ تو ریل گاڑی ہے، وہ اگر بہت آہستہ رینگ بھی رہی ہو ہاں تو پھر بھی وہ موت ہے ہاں جی، اور کتنی بھی کم سپیڈ سے چل. اب میں اس ٹرین کے ساتھ بھاگ رہا ہوں اور میں رو رہا ہوں کہ میں نے یہ شاٹ نہیں لینا، روک لو ٹرین، روکو ٹرین. اور میری کوئی نہیں سن رہا، کوئی بندہ میری نہیں سن رہا. سلطان رئی نے ڈرائیور سے بھی کہہ دیا ہے، وہ گارڈ بھی میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے. یعنی کہ آپ مجبور ہو گئے. میں مجبور ہوں، میں کچھ بھی نہیں، ٹرین چل رہی ہے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے، یا اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے یہ ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو میں آج تک نہیں بھول سکا. ٹھیک ہے وہ ٹرین میں دیکھ رہا تھا، میں بھاگ رہا تھا ٹرین کے ساتھ ساتھ. جب راہی کے پاس میں پہنچا تو مجھے دونوں ویلز میں سے، ٹرین کے ویلز میں سے راہی اچھل کے ٹرین کی وہ راڈ کو پکڑتا ہوا نظر آیا. اچھا میں نے آنکھیں بند کر لی، میں نے کہا پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے. ہاں اور میں شور مچا رہا ہوں، میں نے کہا روکو ٹرین، روک لو، بس کرو. ہو گیا ہے شاٹ، اس نے پکڑ لیا، اب دیکھ لیں گے کچھ کیا کرتے ہیں. اب ٹرین چل رہی ہے اور میں بھاگ رہا ہوں اس کے ساتھ. اچھا وہ شارٹ فلم بند تو ہو گیا، ٹرین رک گئی. ٹرین رکی تو میں آنسوؤں سے میرا چہرہ تر تھا. فلم بھی بہت کامیاب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی اس فلم پہ، بڑی اس سیکوینس پہ بہت تالیاں بھی بجائی لوگوں نے، بہت شور مچایا. لیکن میں جب بھی اس سین کو دیکھتا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور میں کانپنے لگتا تھا کہ یہ بہت خطرہ مول لیا. اور یہ سلطان رئی کی ہمت اور دلیری تھی کہ اس نے یہ کر دیا. یہ میرے لیے یہ بڑا ناقابل فراموش واقعہ تھا. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میرا دل وہیں بند ہو جاتا، آپ یقین کیجیے گا میری وہیں ڈیتھ ہو جاتی. بہت بہت شکریہ آغا حسن عسکری صاحب، آپ نے بہت دلچسپ معلومات شیئر کی. ناظرین، آپ نے آغا حسن عسکری صاحب کے واقعات سنے، آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ فلم سازی کے دوران کس طرح سے کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے فنکاروں کو اور ہنرمندوں کو. طاہر بخاری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہباں.